ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سن ہجری 571 کو پیدا ہوئے مکہ المکرمہ کے اندر۔ سن عیسوی 571 میں پیدا ہوئے مکہ المکرمہ کے اندر۔ آپ کے والد بزرگوار کا نام حضرت عبداللہ ہے، جو آپ کے برت یعنی آپ کی ولادت سے پہلے اس دنیا سے چل بسے تھے، یعنی آپ در یتیم ہیں۔ اور آپ کی امی جان، آپ کی والدہ کا نام حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان کا نام حضرت عبد المطلب ہیں رضی اللہ تعالی، جو کعبہ شریف کے اس زمانے کے متولی تھے، نگراں تھے۔ آخر صلاۃ و تسلیم کو اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبیاں عطا فرمائی کہ بچپن ہی میں آپ نے ہمیشہ دوسروں کے حقوق کا خیال رکھا ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ عرب کا یہ رسم کا رواج تھا کہ چھوٹے بچوں کو جو شہر میں پیدا ہوتے ان کو دودھ پلانے کے لیے دیہاتوں میں دائیوں کو دے دیا کرتے تھے۔ تو دیہاتوں کا کیا آب و ہوا اچھا بیسٹ ہوتا تھا، جس سے بچوں کا ہیلتھ یعنی ان کی جو صحت وہ اچھی ہوتی تھی۔ اس وجہ سے شہر میں پیدا ہونے والے بچوں کو دیہاتوں میں دودھ پلانے کے لیے خواتین لے جایا کرتی تھی، اور جو دودھ پلاتی تھی ان کو اس کا معاوضہ ملتا تھا، قیمت ملتی تھی۔ حضرت ماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو قبیلہ بنو سعد کی ایک عورت ہے، بڑی غریب گھرانے کی عورت تھی، اور وہ کہتی ہیں کہ ہم بھی مکہ المکرمہ آئے بچے لینے کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بچپنا ہے، شیرخوار بچے ہیں، تمام عورتیں میرے ساتھ تھیں، ان کی سواریاں بھی مضبوط تھی، اور وہ آئے، سب نے مالداروں کے بچے لے لیے، لیکن پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چونکہ یتیم تھے اور بظاہر غریبی کی حالت تھی، اس وجہ سے دوسری کسی خاتون نے اللہ کے رسول کو لیا نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خاتون کو پسند ہی نہ کیا، یہ مقدر حضرت حلیمہ سعدیہ کا تھا۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے اپنے گاؤں کی طرف چل پڑی، دیہاتوں کی رہنے والی تھی۔ جب آئی تھی تو میری اونٹنی سب سے پیچھے تھی، اور جب اللہ کے رسول کو بٹھا کر کے میں واپس چلی تو میری وہی اونٹنی اللہ کے کرم سے تمام سواریوں سے آگے چل رہی تھی۔ میں اپنے قبیلے میں جیسے ہی لے کر کے اللہ کے رسول کو آئی، جو بالکل چھوٹے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک چھوٹی ہے، شیرخوار بچے ہیں، چند مہینے کے ہیں، سال کے بھی نہیں، لے کر کے آئی۔ تو اس زمانے میں قحط سالی زیادہ تھی، گھاس وغیرہ اتنی تھی نہیں۔ جیسے ہی میرے قبیلے میں محمد عربی کی آمد ہوئی، اللہ نے اتنی بارشیں نازل فرمائی کہ ہمارے آس پاس کا پورا علاقہ ہرا بھرا ہو گیا، جنگلوں میں گھاس بھی زیادہ ہو گیا، اور ہمارے جانور بھی تر و تازہ ہو گئے، اور میرے گھر میں رات کو اجالا رہا کرتا تھا، دوسروں کے گھر اندھیرے رہا کرتے تھے۔ پڑوس کی عورتوں نے مجھے کہا حلیمہ آج کل مالدار ہو گئی کیا؟ اتنا تیل لاتی کہاں سے ہے کہ پوری رات آپ کے گھر میں چراغ جلتا ہے؟ تو ماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا بہنوں، میرے گھر میں کوئی چراغ براغ نہیں جلتا ہے، یہ تو اللہ کے نبی پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی چمک ہے، ان کو میں کھلا رکھتا ہوں، بس یہ جو چمک تم کو دور سے نظر آتی ہے یہ میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی چمک ہے۔ سبحان اللہ۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میرا دوسرا بچہ بھی تھا، اور یہ تو رضائی بچے ہوئے، اللہ کے رسول رضائی یعنی دودھ پلائی کے بچے ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ایک ہی پستان سے، ایک ہی چھاتی سے دودھ پیتے،
دوسری جھل یعنی رائٹ سائڈ سے، سیدھی چھاتی سے اللہ کے رسول دودھ پیتے تھے۔ ماں حلیمہ سعدیہ فرماتی کہ پہلے میں نے دوسری طرف بھی آپ کو دودھ پلانے کی کوشش کی، لیکن پیارے محمد نے دوسری طرف دودھ نہیں پیا۔ دوسری طرف دودھ نہیں پیا۔ میں نے ایک دو دن یہ ٹرائی کی، لیکن پھر میں سمجھ گئی کہ یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، یہ خاص بچہ ہے کہ جن کو اس عمر میں بھی اپنے بھائی کے حق کا خیال ہے۔ تو میرے بھائیوں، رشوت، جھوٹ، دغا بازی، فراڈ، لوٹنا، لوگوں کو ستا کر کے مال ہڑپنا، یہ کسی کے گھر میں سکون کبھی لا ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ ہمارے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تمہارے گھر میں حرام کا ایک پیسہ آئے گا نا، وہ ایک پیسہ تمہارے لاکھوں روپے ڈبا دے گا۔ اور حرام کے ایک لقمے سے گھر میں نحوست ایسی آتی ہے، جس گھر میں حرام کا پیسہ آتا ہے، مال آتا ہے، اس گھر میں بیماریاں بھی تیزی کے ساتھ آتی ہیں، پھر اس گھر میں بے امنی، بے سکونی پھیل جاتی ہے، اس گھر میں پھر بچے آوارہ بن جاتے ہیں، بدمعاش بن جاتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں بہنوں، اپنے بچوں کو پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جیون چریتر، آپ کی سیرت پڑھاؤ، تاکہ آپ کے بچوں کو پتا چلے کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپنا کیسا تھا، آپ کی جوانی کیسے تھی۔ آپ نے فرمایا کہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، حرام کے یعنی جس سے انسانیت کو تکلیف پہنچے، ہر وہ راستہ ہمارے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بند کر دیا۔ جس سے انسانیت داغدار ہو، انسانیت کو تکلیف پہنچے، نقصان پہنچے، وہ راستہ ہمارے آقا نے ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ ایگزام فار الحمدللہ ہمارے پاک مذہب کے اندر سود، بیاج حرام ہے، اور اللہ نے قرآن مجید کے اندر واضح طور سے فرمایا کہ اس بندے کے ساتھ اعلان جنگ ہے جو لوگوں سے سود لیتا ہے اور سودی کاروبار کرتا ہے۔ اعلان جنگ ہے، مالک نے، اللہ نے اعلان کر دیا کہ اس کے ساتھ میری لڑائی ہے جو سود لیتا ہے۔ کیوں بھائی؟ حرام کیوں کیا گیا؟ وہ بندہ پیسے دے رہا ہے تو اپنا منافع لے رہا ہے، اس میں حرام کیا؟ نہیں، وہ منافع نہیں ہے، وہ غریب کا خون چوسنا ہے۔ سمجھے کہ نہیں؟ اس لیے اس کو منع کیا گیا۔ اس سے پھر کیا ہوتا ہے؟ پہلے زمانے میں عرب میں یہ رسم تھا، رواج تھا۔ آج بھی مجھے لگتا ہے ڈائریاں ایسی چلتی ہیں کہ 1 سال ہو گیا، اگر آپ نے نہیں دیا تو پھر اس کو ڈبل کر دیتے ہیں، اگر نہیں دیا تو پھر 4 گنا بڑھا دیتے ہیں۔ پھر غریب کیا ہے کہ ہمیشہ سود کے بوجھ تلے دبا رہتا ہے۔ جب غریب سود کے بوجھ تلے دبا رہے گا تو اس معاشرے کے اندر بھائی چارہ محبت آئے گی کہاں سے؟ اس بیچارے کو تو مار دیا جاتا ہے، اور جب غریب رہیں گے نہیں تو ہمارے کام کاج کون کریں گے؟ ان کو محبت دو۔ میرے آقا نے فرمایا جب آپ کی زندگی کا آخری وقت تھا، آپ نے آخری وقت میں یہ فرمایا، میرے غلاموں میں تمہیں 2 نصیحتیں کرتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ اپنی بیویوں اور عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور دوسری نصیحت یہ کہ تمہارے ملازم، نوکر اور جو غلام ہیں ان کو کبھی ستانا مت، ان کے ساتھ برابری کا ویوہار کرنا۔ جو تم کھاؤ اپنے ملازموں کو کھلاؤ، جو تم پہنو اپنے ملازموں کو بھی کبھی کبھی پہنایا کرو، اپنی خوشیوں میں ان کو شامل کیا کرو، تاکہ ان کے دل جو ہے وہ ہمیشہ کشادہ رہیں اور تمہارے ساتھ وفادار رہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت کے تعلق سے سخت پیغام دیا ہے۔ فرمایا نرک کی آگ بڑی سخت ہے، وہ بندہ جو رشوت دیتا ہے اور لیتا ہے وہ بھی نرک میں جائے، جہنم کی آگ میں جلے۔ راشی الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت دینے والا، رشوت لینے والا جہنم میں جائے۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کیوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے پوری نسل انسانیت کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا گیا ہے، اور یہ رشوت ایک ایسی بلا ہے کہ
کہ جس سے مظلوم کا حق دبایا جاتا ہے، ظالم اور زیادہ ظالم ہو جاتا ہے۔ جب معاشرے میں یہ بیماری پھیلے گی تو پورا کلچر جو ہے اس کے اندر اتیاچار پھیلے گا، ظلم پھیلے گا۔ پھر حال کیا ہوگا؟ اس ظلم کی وجہ سے خاندانیں تباہ ہوگی، برادریاں تباہ ہوگی، اور پھر آخر میں ملک تباہ ہوتا ہے۔ یہ تو اللہ کے رسول نے سود سے منع کیا، رشوت سے منع کیا، جھوٹ سے منع کیا، اسی طریقے سے امانت میں خیانت سے تو سخت منع کیا ہے۔ اگر تمہارے پاس کوئی امانت ہے، جیسے کہ کسی نے مال دیا ہے وہ آپ کے پاس امانت ہے، کسی نے آپ کو عہدہ اور پد دیا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مختصر سا قصہ آپ کو سنا دوں۔ جب آپ ملک شام چلے، ایک اونٹنی پر آپ کے غلام کو ساتھ میں رکھا، اور ایک ہی اونٹنی تھی، دو سوار تھے، کبھی غلام سوار ہوتے تھے، کبھی حضرت عمر فاروق اعظم سوار ہوتے تھے۔ چلتے چلتے وہاں پہنچ گئے۔ جب وہاں شہر میں پہنچنے کی باری تھی تو غلام کی سواری کی باری تھی، حضرت عمر کے پیدل چلنے کی باری تھی۔ تو لوگوں نے حضرت غلام نے عرض کیا کہ حضور آپ سواری پر سوار ہو جائیں اور میں پیدل چلتا ہوں، کیونکہ آپ امیر المومنین ہیں، بڑے ہیں، مہان ہیں، اگر آپ پیدل چلیں گے تو وہاں کے لوگوں پر برا اثر پڑے گا، آپ کے پروٹوکول کے خلاف ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا چھوڑ پروٹوکول، یہ پروٹوکول کے آڑ میں آپ کے حق کو دبا نہیں سکتا۔ اب سواری کرنا آپ کا حق ہے، یہ آپ کا حصہ ہے، لوگ کچھ بھی کہیں، پروٹوکول کچھ بھی نہیں ہے، آپ کا حق ہے، آپ کو سواری پر سوار ہونا ہے، میں آپ کی سواری کے مہار کو پکڑوں گا۔ شہر میں داخل ہوئے، سواری کے مہار کو حضرت عمر تھام کر کے داخل ہوئے۔ ادھر یہودیوں نے استقبال کیا اور صحابہ کرام بھی، حضرت ابو عبیدہ، حضرت خالد بن ولید بھی وہاں پر موجود تھے۔ صحابہ نے پوچھا اب تم ذرا بتاؤ کہ ہمارا امیر کون ہے اور نوکر کون ہے؟ تو بہت سے بیچارے دھوکہ کھا گئے کہ ظاہر سی بات ہے جو سواری پر سوار ہے وہ امیر ہوگا اور جو مہار تھام کر کے چل رہا ہے وہ نوکر ہوگا۔ حضرت خالد بن ولید نے فرمایا دھوکہ کھا گئے نا، عمر کو ویسے ہی عمر نہیں کہتے ہیں، عادل نہیں کہتے ہیں، عادل عمر اس لیے نہیں کہتے ہیں، بلکہ سنو جو مہار تھام کر کے چل رہا ہے وہ ہمارا امیر عمر ہے، اور جو سواری پر سوار ہے وہ ان کا نوکر اور غلام ہے۔ وہ دیکھ کر کے مطلب متاثر ہو گئے کہ ہاں یار واقعی ایسا کلچر اگر ہمارا پیدا ہو جائے کہ چھوٹے کو عزت محبت مہان پریم دیں گے، وہ تو آپ کا دیوانہ ہونا ہی ہونا ہے۔ چھوٹے کو کچل دو گے تو معاشرہ اور کلچر خراب ہونا ہے۔ بس یہ ہمارے دو چار پیغامات ہیں۔ ہمارے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آج یہ جنم دن ہے، آپ اسی دن پیدا ہوئے تھے۔ پوری دنیا کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ برتھ ڈے، جنم جینتی بڑے جوش و خروش کے ساتھ، عقیدت اور محبت کے ساتھ ہم لوگ جو ہے سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ ہمارے جتنے بھی مہان معزز مہمان آئے ہیں، ہمارے پولیس افسر صاحب ہیں، دیگر ہمارے نیتا چڑھ گئے جو ہیں، ان تمام کا ہم ویلکم کرتے ہیں، شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے اس پروگرام کے اندر شریک ہوئے، آئے، آپ کا دھنیہ واد، آبھار۔